آج میں آپ کو بتاؤں گی آٹومن ایمپائر کی اوریجن سٹوری۔ سلطنت عثمانیہ آخر کس طرح سٹارٹ ہوئی۔ ہر ایمپائر کی، ہر ڈائنیسٹی کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ڈیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جس دن کوئی یا تو کوئی جنگ لڑی گئی ہوتی ہے یا کوئی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس دی گئی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے جو ان کی بنیاد بنتی ہے اور وہاں سے ان کا آغاز شروع ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن سلطنت عثمانیہ کی جو اوریجن سٹوری ہے اس میں ایکچولی کافی سوالات ہیں کہ بھئی ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، اور آج میں آپ کو اسی کی کہانی سناؤں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اینڈ خوش آمدید ٹو تاریخی ٹیلز۔ اب جو آفیشیل ڈیٹ جس کو ٹرکش لوگ مانتے ہیں کہ اس سال میں سلطنت عثمانیہ شروع ہوئی تھی تو وہ ہے 1299۔ اب آخر 1299 ہی کیوں؟ نہ اس دن کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ اس دن کوئی بڑا خطبہ دیا گیا تھا، نہ کوئی میجر ایونٹ ہوا تھا جس کی بیسس پہ اس کو شروعات مانا جائے۔ لیکن تاریخ دانوں کے حساب سے اکثر سمپل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ درست جواب ہوتی ہیں۔ اب یہ ایئر 1299 اسلامک کیلنڈر میں بنتا ہے 699، تو ایک میتھمیٹیکل کوئنسیڈنس کے ذریعے دونوں کے دونوں کیلنڈر میں 100 سال پورے ہوتے ہیں سیم ایئر، یعنی کہ وہ جا رہا ہے 1299 سے 1300 پہ اور اسلامک کیلنڈر جا رہا تھا 699 سے 700 پہ، تو اس سال کو مانا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کا پہلا سال۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے لیکن اس کو مانا کیوں جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ان لوگوں نے اپنی اتنی بڑی سلطنت ہے، انہوں نے اپنی بھی کوئی تاریخ لکھی ہوگی، انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہاں جی اس سال شروعات ہوئی تھی۔ لیکن یہی تو مزے کی بات ہے، جو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ جو انہوں نے خود لکھی ہے اس کے اندر ان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے ایک خواب سے۔ آپ کو خواب سناتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تاریخ دانوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اب جو سلطنت عثمانیہ کا سب سے پہلا بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام ہے عثمان، اور اسی کے نام کے اوپر یہ سلطنت کا بھی نام رکھا گیا سلطنت عثمانیہ، تو ایک رات وہ ایک نیک بزرگ کے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور ان بزرگ کا نام ہوتا ہے ادبالی۔ اب وہاں سوتے ہوئے عثمان کو ایک خواب آتا ہے اور اس خواب میں عثمان یہ دیکھتا ہے اس آدمی ادبالی کے سینے میں سے ایک چاند نکلتا ہے اور وہ چاند آ کے عثمان کے سینے میں جذب ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان کے پیٹ سے ایک درخت پھوٹتا ہے اور وہ درخت اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر اس کا سایہ ہوتا ہے۔ عثمان یہ دیکھتا ہے کہ اس درخت کے نیچے پہاڑ ہے، ہر پہاڑ کے پاؤں میں ایک ندی بہہ رہی ہے، لوگ وہاں پہ اس ندی کے پانی سے کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اب جب عثمان اٹھتا ہے اس خواب سے تو وہ اس آدمی جو کہ کوئی نیک بزرگ ہوتے ہیں ادبالی، ان کو یہ خواب بتاتا ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو ان کا آگے جواب ہوتا ہے کہ عثمان میرے بیٹے، مبارک ہو، خدا نے تمہیں اور تمہارے آگے آل اولاد کو بادشاہت عطا کی اس دنیا کی، اور میری بیٹی ملہون تمہاری بیوی بنے گی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ خواب حالانکہ عثمان کو آیا ہے، لیکن آٹومن ایمپائر کی جو تاریخ دان ہوتے ہیں وہ اس کو پہلی دفعہ تحریر کی شکل میں لے کے آتے ہیں عثمان کے مرنے کے 150 ایئرز بعد۔ تو اتنے لمبے گیپ کی وجہ سے بہت سارے تاریخ دان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ بس ایک خود بنائی ہوئی کہانی ہے یا ایسا کچھ ہوا بھی تھا؟ اور شروع کے جو ویسٹرن تاریخ دان تھے انہوں نے تو بالکل رد کر دی تھی ساری کی ساری یہ آٹومن ہسٹری جو کہ ان کے اپنے ہسٹورینز نے اپنے شروع کے 150 سال بتائے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں کیا یاد، ایک دم اب آ کے لکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے مد نظر نہیں رکھی تھی اور اب کے جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور وہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس وقت اس چیز کو اگنور کر دیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ ترک قبیلے ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی تاریخ لکھ نہیں رہے تھے یا اس کو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، بس طریقہ فرق تھا۔ وہ ریکارڈ کرتے تھے زبانی کہانیوں کی شکلوں میں یا نغموں کی شکل میں یا بس ویسے ایک دوسرے کو بتانے کے اس میں، یہی ایک طریقہ استعمال ہوتا تھا برِ صغیر میں بھی، اور انگریزوں نے اس کو بھی آگے رد کیا تھا، جبکہ یہ ایک پورا میتھڈ ہے آف پریزرویشن، اس کے اندر طریقہ کار ہیں، بس وہ ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی تاریخ دان اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ خواب آیا ہو، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ حساب نہیں رکھ سکتے، رائٹ؟ تو کسی کو معلوم نہیں کہ یہ اصل ہے کہ نہیں، لیکن آفیشیل آٹومن ہسٹریز یہ خواب بتاتی ہیں اپنا آغاز،
ठीक है, यहाँ से उनके दिमाग में ऑटोमन एम्पायर शुरू हुई। साथ ही साथ ये हिस्ट्रीज एक और बंदे का भी जिक्र करती हैं जो कि होता है अर्तुगरुल, उस्मान का बाप। और वो ये सारा भी बताती हैं कि किस तरह उसको ज़मीनें मिली, क्या हुआ, किस सुल्तान ने दी। और शुरू में जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस चीज़ को भी रद्द कर दिया था, ये कह के कि ऐसे कहाँ होता है। लेकिन अब आजकल के हिस्टोरियंस ने थोड़ी मेहनत मुशक्क़त करके ये समझा है कि इर्द गिर्द के इलाकों में भी ऐसे ही हो रहा था, बाकी लोग भी यही लिख रहे हैं, तो ये सच ही होगा। तो इस चीज़ के ऊपर एक्चुअली मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, अर्तुगरुल के बारे में क्या कहते हैं वो लोग, जो ऑफिशियल ऑटोमन हिस्ट्री है। आप वो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड पे लिंक कर दूँगी। तो बेसिकली ये था आगाज़ ऑटोमन एम्पायर का। लेकिन अब उस्मान जो है वो ज़ाहिरी बात है अब उस्मान और उसका कबीला अनातोलिया के बीच में बैठे और वहाँ पे और भी बहुत सारे कबीले हैं और वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाइजेंटाइन एम्पायर है, ठीक है। तो अब उनके भी तारीखदान अपनी तारीख लिख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है शुरू में उस्मान और उसका कबीला इतने कोई ख़ास लोग नहीं होते, तो वो इनके बारे में क्यों लिखते। लेकिन सन 1301 में हम लोगों को बाइजेंटाइन हिस्टोरियंस के थ्रू एक कहानी मिलती है जहाँ पे एक उस्मान नामी बंदा उनके ऊपर हमला बोल देता है, ठीक है। और वो पहली रिकॉर्डेड लड़ाई है जो कि हमें पता है कि उस्मान ने उस बड़ी एम्पायर के साथ की और उसे हिला के रख दिया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी दिलचस्प। अब हम वापस आते हैं उस डेट पे सन 1299 के ऊपर। तो अब क्योंकि हमें एक बैटल का, एक जंग का सबूत मिल रहा है किसी और एम्पायर के तारीख दानों से, तो ये बात समझना भी ठीक है कि शायद इस चीज़ के ऊपर काम 2-3 साल पहले शुरू हो चुका हो, जो कि बनता है 1299 के करीब। तो उसको भी माना जा सकता है, राइट। तो ये है वो मिस्टीरियस आगाज़ ऑटोमन एम्पायर के। अब ये बात तो है कि बहुत सारी एम्पायर्स के आगाज़ इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इसके नहीं हैं, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। चलिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एंड उसमें मैं आपको इस धमाकेदार जंग के बारे में बताऊंगी। बाय।